اور انشاءاللہ تعالی محترم آصف علی زرداری صاحب ایک بھاری اکثریت سے آج پاکستان کے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوں گے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو محترم آصف علی زرداری صاحب نے جب لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ تھے، جو ملک میں تاریخی ڈیموکریٹک انہوں نے تبدیلیاں لے کے آئے، جس میں انہوں نے اپنے اختیارات کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کو منتقل کیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے اختیارات کسی کو منتقل کرے۔ پاکستان میں ہمیشہ انفارچونیٹلی طاقت کی لڑائیاں رہی ہیں، پاور کوریڈورز میں لڑائیاں رہی ہیں، لیکن اس کے برعکس یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو پارلیمنٹ کو منتقل کیا اور پارلیمنٹ کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا۔ اس کے علاوہ جو بھی سی پیک کے کام تھے یا آغاز حقوق بلوچستان خیبر پختونخوا کا نام، NFC ایوارڈ، یہ ایک تاریخی کارنامے تھے جو کہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ ابھی محترم آصف علی زرداری صاحب جب انشاءاللہ دوبارہ آج صدر منتخب ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑنا، پولیٹیکل فورسز کو ساتھ بٹھانا، اور جو پولرائزیشن انفارچونیٹلی PTI نے شروع کی تھی، اس پولرائزیشن کے خاتمے کے لیے محترم آصف علی زرداری صاحب ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ تمام اداروں کو آپس میں انشاءاللہ تعالی بٹھانے میں ان کا ایک اہم کردار ہوگا، کیونکہ وہ مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے ملک میں اگر ملک کو آگے چلنا ہے تو یہ نفرت کی سیاست ختم کرنی ہوگی، یہ لڑائی جھگڑے کی سیاست ختم کرنی ہوگی، الزام تراشیوں کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا، اور تمام پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل فورسز کو ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں محترم آصف علی زرداری صاحب نہایت ہی اہم کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک بھاری اکثریت سے سندھ اسمبلی جو ہے محترم آصف علی زرداری صاحب کو کامیاب کر کے بھیجیں گے۔ یہ بتا دیجیے گا، ایک تو محمود خان اچکزئی وہ صدارت کے مخالف امیدوار ہیں اور سنی تحریک نے نامزد کیا ہے انہیں PTI نے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا مولانا فضل الرحمان کیا ووٹ نہیں دے رہے، بات نہیں بنی؟ ہاں، کل جو بات سامنے آئی کہ مولانا صاحب جو شاید وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے الیکشن میں، لیکن جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کی بات ہے، میرے لیے تو قابل احترام ہے اچکزئی صاحب، لیکن مجھے افسوس تھا کہ جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے PTI کے سربراہ نے جس طرح ان کی نقلیں اتاری تھیں اور ان کے لیے جس طریقے کے کلمات پڑے تھے، تو اس وقت تو PTI کو محمود خان اچکزئی صاحب برے لگتے تھے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک تقریر اسمبلی میں جس میں انہوں نے ملک کے اداروں کو بھی برا بلا بولا، سب کچھ، اس کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے وہی امیدوار سامنے آنا، تو اس سے تحریک انصاف جو آج کل سنی اتحاد کونسل ہے اس کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے کہ ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، وہ ان کے پاس کرائیٹیریا کس طریقے کا کہ جو بھی حکومت کے خلاف، ملک کے خلاف باتیں کرے تو اس کو جو ہے وہ آپ کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے، اور جو ہے وہ پاکستان کو جوڑنے کی بات کرے اس کے ساتھ آپ نے چلنا نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے یہ سیاست جو ہے، یہ طرز سیاست چینج کرنی پڑے گی۔ اور جب میں زیادہ اس پہ آج بات نہیں کروں گا، لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اچکزئی صاحب خود جو خطاب فرما رہے تھے، اس خطاب میں بھی ایک بات بڑی واضح تھی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ اس حکومت میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ اچکزئی صاحب پہلے یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات جو ہے وہ کس طرح ہوئے تھے۔ اچکزئی صاحب کو اس جماعت نے منتخب کیا ہے یا اس جماعت نے ان کا نام دیا ہے جو جماعت خود 2018 میں دھاندلی کی پیداوار میں سے اقتدار میں آئی تھی۔ اچکزئی صاحب کو اس جماعت نے مقرر کیا جو جماعت جو ہے جس کا ٹریک ریکارڈ یہ تھا کہ یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئی تھی۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ چور دروازے سے اقتدار میں کون سی جماعت آئی تھی اور عوام کے ووٹوں سے کون سی جماعت آئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں واضح ہیں، لیکن خیر انشاءاللہ تعالی آج کا الیکشن گزرنے دیں، پھر اس کے الیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں ترقی کا سفر اور پاکستان میں جو ہے اتحاد کا سفر وہ شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔